کہ گاندھی ہو یا امبیڈکر، ہم دونوں کے قاتل ہیں اور دونوں کے پجاری ہیں۔ یہ ستم ہے اس ملک میں، یہ درد ہم اس لیے سمجھتے ہیں جو ہمارے دلت بھائیوں کے ساتھ جو ستم ہوا وہ ہم نے پڑھا تو تھا، محسوس اب کیا پچھلے چند سالوں سے، اس لیے کہ جو اس قوم نے اپنی خون کو بانٹا ہو، ہم نے معلوم نہیں تھا کہ ہماری خطا کیا ہے، ہم نے جناح کو ٹھکرایا تھا، گاندھی کو اپنایا تھا، اس کی سزا یہ ملی کہ آج الیکشن اس بات پر ہوتا ہے کہ میاں کو کون ٹھیک کرے گا، اور وہ الیکشن جیتتا ہے۔ یہ سماج ایسا سماج بن گیا ہے لبھانے کا، یہاں تک کہ ابھی ہماری صدر محترمہ ایک بنی، بڑی عزت کی بات ہے، لیکن بننے کے بعد پہلے جا کے ان کو شودری ان کی گئی پنڈتوں کے ذریعے، یہ بتایا گیا کہ صدر تو ہم تمہیں الیکشن کے لیے بنا دیں گے، لیکن ہم آج کہتے یہ ہیں جن لوگوں نے 65 سال تک ترنگے کو اپنایا نہیں، بھگوا کو اپنا پنڈا مانا، آج ہم سے کہتے ہیں کہ جھنڈا لہراؤ ترنگا۔ جنہوں نے 62 سال تک کانسٹیٹیوشن کے امبیڈکر کو مانا نہیں، آج کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جاؤ۔ آر پی این سنگھ صاحب جب تقریر کر رہے تھے میرا وجود ہل رہا تھا۔ زندگی کے 77 سال پورے کر لیے میں نے، ایک بیمار آدمی ہوں، کڈنی کا آپریشن ہو چکا ہے، بہت کم نکلتا ہوں، لیکن جب میرے دوست دھرم سنگھ اور نے کہا کہ بھائی ایک لڑائی لڑنے جا رہے ہیں مل کے اور یہ ملک بچانا چاہتے ہیں، میں نے کہا میں آؤں گا، کیونکہ ایسی محفلیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر لمحے زندگی کم ہوتی ہے، اس کا احساس آپ نوجوانوں کو نہیں ہے لیکن مجھ کو ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری زندگی کی روشنی کب ختم ہو جائے گی، ہر لمحہ مجھے موت کے قریب جاتا ہے، لیکن جب آپ کی محفلوں میں آتا ہوں تو زندہ رہنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ عمر کم ہوتی ہے لیکن زندگی بڑھ جاتی ہے۔ کہیں تو کوئی آواز اٹھے، کوئی تو بولے کہ میرے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ قوم جس کو سینکڑوں ہزاروں سالوں سے دبا کے رکھا گیا، پھر ہمارے بزرگوں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک سانجھی وراثت کا ملک بنائیں گے۔ میرے خاندان کے لوگوں نے بھی ہم کو چھوڑ دیا اور جناح کے ساتھ چلے گئے، اور میری ماں اس نے کہا کہ نہیں، ہم سانجھی وراثت میں رہیں گے۔ یہ وہ گناہ کیا جو کبھی کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اس ملک پہ گرو کیسے کریں جہاں نوجوان بچیاں ہر 3 منٹ کے بعد ریپ ہوتا ہو، اور اس میں سے 90% دلت سماج کے ہوں، وہ غریب، وہ طلبہ ہوں، اور کہیں کہ گرو سے کہو۔ مجھے تو شرم یہ آتی ہے کہ جو اس وقت حاکم وقت ہیں، ایسا بدنصیب ملک ہے کہ حاکم وقت یو پی ہو یا سینٹر ہو، مجھے شرم نہیں، گرو نہیں ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ جہاں انصاف ملنے کے عدالتیں خاموش ہو جائیں، پولیس کمنل اور بھرشٹ ہو جائے، عدالتوں کو سنائی نہ پڑے، ایجنسیز حکومت کے نام پر کام کریں اور پارلیمنٹ اور آئین کے خلاف کام کریں، ایسے ملک کو میں کیسے کہوں کہ مجھے بڑا گرو ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، اپنے مرنے سے پہلے یہ میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ مجھے اپنے دیش پہ اب ناز نہیں ہے۔ ناز اس دن ہوگا جس دن آپ کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ کھڑے ہو گئے اور اگر آپ نے الیکشن کے وقت میاں کا منہ دیکھ کر اور ہندو مذہب کو خطرے میں سمجھا
تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ جب آپ ووٹ دینے جاتے ہیں، بیٹھا تو ہے میرا بھائی سنجے سنگھ، اکیلا لڑتا ہے، کتنے لوگ ساتھ ہیں اس کے؟ میں اپنی قوم کو بتاتا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ میں محبت کی زبان بولتا ہوں۔ میرا ایک ساتھی اویسی جو زبان بولتا ہے، اس کے ساتھ مسلمان کھڑا ہے، اس کو ٹیلی ویژن بھی دکھاتا ہے، وہ بٹوارے کا کام بھی کرتا ہے۔ اللہ کے واسطے سوچنا شروع کریے، مل کے لڑیے، اب کوئی اور وقت آنے والا نہیں ہے۔ 24 کے بعد اس ملک میں کوئی الیکشن نہیں ہوگا، اور اگر الیکشن ہوا بھی تو جو خریداری آپ نے دیکھی مہاراشٹرا میں، اور جو آپ نے جھارکھنڈ میں دیکھا، تیسرا عمل ان کا بہار میں کل فیل ہو گیا، وہاں بھی یہی ہونے جا رہا تھا۔ ان کی یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہندوستان، بابا صاحب نے ہندوستان کا تصور کیسے دیا تھا۔ آپ یورپ جائیں گے، امریکہ جائیے یا یورپ کے کسی حصے میں جائیے، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یورپ گئے ہوں گے، ہر ملک اس کا ایک مذہب ہے، سب کرسچنس ہیں، سب کا کھانا ایک ہے، سب کا لباس ایک ہے، جس کی زبان بدل گئی وہ ملک بدل گیا۔ اگر آپ اٹالین بولتے ہیں تو اٹلی ہے، فرانسیسی بولتے ہیں تو فرانس ہے، اور اگر ڈینش بولتے ہیں تو ڈنمارک ہے۔ بابا صاحب نے گلدستہ ایسا بنایا جو کنیا کماری سے سری کشمیر تک نہ زبان ملتی ہے، نہ مذہب ملتا ہے، نہ کلچر ملتا ہے، اور ہم سب کہتے تھے میرا بھارت مہان۔ آج یہ جو حضرات آئے ہیں، انہوں نے اس کے پڑاخ سے اڑا دیے۔ میں نے بہت وقت ہندوستان کے باہر گزارا ہے، فخر سے سینہ پھولتا تھا جب یہ کہتے تھے ہندوستانی ہو، یہ ملک چل کیسے رہا ہے۔ اس وقت یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا۔ امبیڈکر میرے لیے اس لیے بہت اہم ہے کہ اس نے آرٹیکل 30 31 صرف ہمارے ایسے قوموں کے لیے بنایا تھا۔ ہم فخر سے کہتے تھے کہ ہمیں اختیار ہے اپنی یونیورسٹیز چلانے کا، ہمیں اختیار ہے اپنے مدرسوں چلانے کا۔ مدرسوں پہ تو جیسا کہا بلڈوزر چلتا ہے۔ یونیورسٹی کی حالت علی گڑھ یونیورسٹی کی یہ کر دی کہ وہاں 65 کروڑ سے گھٹا کے 9 کروڑ فرم کر دیا گیا۔ ہم بول نہیں سکتے کہ نہ جانے کس دن ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارا پاکستان سے کوئی رابطہ پیدا ہو گیا ہے۔ میں جانتا ہوں، میں نے تو بہت بزرگوں کو بھی دیکھا، پوری زندگی جنا اور پاکستان کو گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے کہتے زبان خشک ہو گئی۔ آج مجھ سے کہا گیا، ایک آئی بی کے آفیسر نے کہا کہ آپ بولتے بہت ہیں، رڈار پہ ہیں۔ میں نے کہا جو کرنا ہو کر لو، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے پلنگ پہ مروں یا تہاڑ جیل میں مروں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ فیصلہ آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ اگر یہ فیصلہ آپ نہیں کرتے، اگر آپ نے کچھ جائز کما کے رکھا ہے، گھر بنایا ہے، تو آپ کے اوپر پاکستانی ہونے کا داغ تو نہیں لگے گا، لیکن نہ جانے کس طرح کے الزامات لگیں، گینگسٹر رینک سے لے کر، اور اگر اس کی تصدیق کرنی ہے تو جائیے جیلوں کا سروے کر کے دیکھ لیجئے۔ 70% مسلمان یا دلت جیلوں میں سڑ رہا ہے۔ مل کے لڑنا پڑے گا آپ کو۔ میں آخر میں آپ لوگوں سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے کو بچا کے رکھیے۔ اس وقت کا ماحول کچھ اس طرح کا ہے، سنجے بھائی، پڑی ہے لاش تعصب کے دوراہے پہ، مگر ایک جنازہ ہے جو قوموں سے اٹھائے نہ بنے۔ اس تعصب کو دل سے نکال دیجئے۔
یہ کیسا ملک ہے، انسان انسان کو مار کر جشن مناتا ہے اور منتری ہار پہناتا ہے۔ یہ کیسا جشن ملک ہے جہاں معصوم کو قتل عام کیا جاتا ہے، جہاں دلت بیٹی کو جلا دیا جاتا ہے اور پھر اس کو منتری بنایا جاتا ہے۔ کیسے کہیں کہ یہ ملک بڑا شاندار ملک ہے؟ ہو سکتا ہے میرے ان الفاظ سے مجھ پہ دیش دروہی کا مقدمہ چلے۔ میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ آج کی حکومت پر مجھے گرو نہیں ہے، درد ہے، شرم ہے، مایوس ہوں، لیکن آپ سے دعا کرتا ہوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، مذہب کو دل سے نکال دیجیے۔ میں خود نمازی آدمی ہوں، نماز پڑھتا ہوں، لیکن سنجے بھائی کو بھی نہیں معلوم ہوگا، میں ڈرامہ نہیں کرتا ہوں۔ جو آدمی پوجا کرتا ہے، جس کو مانتا ہے وہ مانے، اس کے گھر کا مسئلہ ہے، نہیں مانتا ہے اس کے گھر کا مسئلہ ہے، لیکن انسان سب سے پہلے انسان ہے، اور اگر ہم ہندوستانی ہیں تو سب سے پہلے ہندوستانی ہیں۔ ہم کو جڑنا پڑے گا۔ ہم نے بہت لوگوں کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوشش نہیں کری، جوانی سے لے کر بہت سے دلت بھائیوں کے ساتھ رہا ہوں۔ میرا بڑا خوش نصیبی ہے کہ کاشی رام جی سے بھی میرا رابطہ ہوا۔ اگر آپ کو یاد ہو 1967 میں لکھنؤ میں پہلی بار ڈاکٹر فریدی نے ایک سمیلن کیا تھا جس میں پھولے صاحب بھی آئے تھے، اور میں اس کا سنچالک تھا۔ جب میں ہندوستان واپس آیا 14 سال کے بعد، تو کاشی رام جی نے مجھے بلایا اور کہا تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے کہا کہ میں ہندوستان سے باہر تھا، ایمرجنسی میں میرے نام وارنٹ کٹ گیا تھا، بھاگتے بھاگتے یہ ملک چھوٹ گیا۔ کہا میرے ساتھ آ جاؤ، اور میں نے DS4 اس کنونشن کے بعد بنائی تھی جو تم نے لکھنؤ میں سفید بارادری میں کی تھی۔ کاشی رام جی نے ایک موومنٹ چلایا تھا، وہ موومنٹ جو امبیڈکر کی سوچ تھی، لیکن کچھ ہوا ایسے، ہمارے بزرگوں نے بڑے کارنامے کیے تھے، مولانا آزاد سے لے کر حفظ الرحمان اور نہ جانے کتنوں نے قربانی دی۔ پھر ہمارے کچھ ایسے رہبر اور لیڈر آئے، ہماری قربانیوں پہ پانی گر گیا۔ پھر آپ کے بھی کچھ ایسے لیڈر آئے، آپ کی قربانیاں، آپ کے موومنٹ کو کنارے کرتے چلے گئے، آپ سمجھ نہیں پائے۔ اب دونوں بے سہارا قوم ہاتھ ملائیں، دوسری قوموں کو ساتھ جوڑیں اور اس کانسٹیٹیوشن کو بچائیں، اس آئین کو بتائیں جس نے امبیڈکر نے اپنی پوری قوت لگا کے اس حسین ملک کا تصور کیا تھا۔ اگر یہ کانسٹیٹیوشن ختم ہو گیا، نہ آپ بچیں گے، نہ ہم بچیں گے، نہ یہ ملک بچے گا۔ بس ایسا ضرور ہوا ہے کہ کچھ سیاسی لوگوں نے، ایک بزرگ نے بھی کہا تھا کہ ہم فلاں سے ملے، فلاں سے ملے۔ حقیقت تو یہی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے عزل کے مطلب ہے ہمیشہ سے فریب دیے ہیں، کبھی نقابیں ڈال کر، کبھی لبادہ اڑ کر۔ ان کو پہچانیے۔ بہت بہت شکریہ۔